تواڈے اوتے مشکلاں پیدا کر رہی ہیں، مشکلاں تسی اپنی زندگی دے اندر کبھی سوچیا سی اینا دا ٹائم اے خشک سالی بارشاں دا نہ ہونا، کبھی سوچیا سی کبھی زندگی جیسا میں اپنی زندگی کبھی اس طرح پہلی دفعہ کی یہ دو چیزاں آدیاں ہیں جدوں ایک جدوں مسلمان اپنے مال دی زکات نہ دے تے دوجا استغفر اللہ کرنا بند کر اسی کنے لوگ ہیں جڑے استغفر اللہ پڑھتے ہیں نماز پڑھنے والے بھی نماز پڑھ کے ساڈے کول ایت الکرسی پڑھن دا ٹائم نہیں دوڑ جاندے کسی وزیر اعظم دے کول تسی بیٹھے ہو تسی نہیں تہاڈا نہیں دل کرنا اٹھن دا اوندا دل کرنا ہے اٹھا دے تہاڈا رب تے ایسا کریم ہے وہ اکتاں ہی نہیں وہ کہتا میرا بندہ جنی دیر میری بارگاہ وچ بیٹھے اوندا ہی ادا کر میں انہاں ہی نواز دواں ایک بندہ جناب سجدہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم وہ دعا تے بھی جناب مطلب کہ وہ مشکل ہی محسوس کرتا بھی یار کی ہو گیا یار یہ قیامت آ گئی باہر اگر تسی اس طرح اگر روزے قیامت جدھر قیامت ہونی تو ادھر بھی اس طرح دوڑو گے اللہ اکبر پتہ لگ کے بعد قیامت آ گئی ہے اللہ اور گل سنو کہ بعد یہ دنیا میں دولتاں دنیا جڑیاں نے یہ محنتاں نال نہیں آندیاں یہ رب دے فضل نال آندیاں کسی کو رب دے فضل نال آندیاں تے کسی کو رب دا قسم بن کے آندیاں نے یہ دولت ایسی چنگی چیز بھی نہیں ہے یہ بندے کو بڑا گمراہ کر دی جلدی کر دی بندہ خود پسند ہو جاتا ہے بندہ اپنے آپ کو بڑا کی کہتے ہیں ایک خود پسند بن کے کرتا ہے تو دولت والا بھی وہ چنگا ہے جیڑا دین دے اپنے آپ کو سٹینڈ کرتا ہے جس طرح سیدنا عثمان کا ٹھیک ہے مدینہ پاک کے اندر مطلب کہ خشک سالی آ گئی جناب گلا نہیں لگ رہا بڑا مسئلہ جڑے تاجر صاحب مسلمانوں کو یہ بھی سختی کی تھی کہ اپنی چیزاں نو مہنگے داموں نہ فروخت کرو اور یہ گستاخی تو نہیں لیکن توہین تے ہے نا سارے تے ایک عام ریٹ چیز دا نارمل کوئی چیز ہوئے تے آپ اودا تونا منافع لگی زیادہ منافع لینا حرام نہیں جی منافع لینا حرام نہیں زیادہ اپنا جو شرعی ہو جائے اگر اس تو ہٹ کے لیندے ہو تو پھر اس سارے انجم جی آپ شربت کیتا ہے تے مسلم کے ٹب بھریا تے ایک پانی دی آندی گندے چیز دی جا کے بوتل چھوڑ دیو سارے مال نو ڈلا تو تاجر جڑے مدینہ پاک دے طرف دوڑ رہے سن کہ یار گلا لبے 4 روپے کماواں جناب سیدنا صدیق اکبر کا دور ہے خلافت جس نے تو سیدنا عثمان غنی کو پتہ چل گیا کہ لوگوں کو کھان کو کوئی چیز نہیں لب رہی تو سیدنا عثمان غنی نے ملک شام کو آپ کا گلا جا رہا سی منڈی چ فروخت کرنے واسطے آپ نے قاسم بھیجا جلدی کہ واپس مڑ کے آؤ گلے کے تمام 1000 جتنے بھی اونٹ سن سب واپس آ گئے سب تاجروں کا رخ جڑا سیدنا عثمان غنی طرف کہ جناب کوئی کہے کہ 2% لے لو کوئی کہ 3% آپ نہ نہیں مجھے زیادہ ملتے ہیں انہوں نے کہا 4 5 6 بڑے پرسنٹ انہوں نے کہا اتنے پرسنٹ لے لو آپ نے فرمایا مینوں 10% ملتے ہیں وہ حیران ہو گئے کہ 10% کون ہے جڑا 10% دے گا منافع حیران ہو گئے سیدنا صدیق اکبر دی بات کرتا سرکار عثمان ہے گل کہہ رہا ہے اتنا منافع کر کے چلا گیا کہ 10% کوئی دیتا تو بندہ دے رہا ہے سیدنا عثمان غنی جب لوگ اکٹھے ہو گئے نا آپ نے فرمایا لوگوں میں دسنا چاہنا کہ ایک ہستی ہے جڑی 10% دیتی ہے وہ میرا رب ہے عثمان کا سارا گلا رب واسطے بن گیا سبحان سبحان اج اسی ایک بندے دی مجبوری آ جاتی ہے تے دوجا بندہ کہندا اینے ہن پٹھے لینے ہی لینے میں
غلط سوچا سوچ لیتے ہیں. جدوں غلط سوچا سوچ کے پیسہ کماواں گے تو پھر تواڈے نبی دی شان دی کوئی گستاخی کرے گا تو غصہ کتوں ہے؟ آپ بس انہیں کہا کہ لیاؤ حلوا تے پکاؤ حلوا تے کھاؤ حلوا بس حلوے کھا جاؤ. لیکن دین دی غیرت پیدا کرو اپنے اندر, دین دی غیرت. تو صحابہ کرام ایک چیز گوارا نہیں سکتا. تھوک مبارک تھوک حضور لابدان مبارک تھوک سنتے سن, صحابہ ہاتھ کرتے تھے. سبحان اللہ. صحابہ کو پتا سی کہ نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کی ہے. اللہ کی قسم ہے اگر سانو یہ احساس ہو جائے کہ میرے نبی دی شان کی ہے, جب اپنے نبی کے طریقے تو ہٹ کے ایک قدم بھی نہ چلے. آج تسی دیکھو ہر چوک دے اوتے ہر مقام دے اوتے اسی سب تو زیادہ برا کیوں کرنے ہیں؟ کسے برے کو اسی برا نہیں کرنا, لیکن مسجد امام نو اسی برا کرنا. کسے بندے دی قیمت نہیں اسی کرا گے. کوئی سود خور ہوئے, کوئی شرابی ہوئے, کوئی قبضہ گروپ ہوئے, کوئی جو مرضی ہوئے, لیکن دو چار ساڑھے نمازی کٹھے ہونے وہ کہنے گے جی مولوی صاحب فلانا ہے. ایسا سو ایسا جی میں گلا کر رہے دین ہے کہ کی چیز ہے؟ دین ہے, دین کیا کر رہے نا آپ حضور دی تھوک مبارک صحابہ تھلے نہیں لے کرتے. یہ گل چنگی ہے, مطلب دسنی چاہیے نا کہ سارے یہ عقیدت آئے. ٹھیک ہے. اور میرے نبی نے فرمایا ایسی بزم جدوں تانوں ملے جتھے دین دی گل دسی جائے, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او تسی انج سمجھو جویں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل تسی بیٹھے ہو. جتھے دین دسیا دین دی گل کی. اور حضور نے فرمایا جو تسی سنو قرآن اور حدیث جو سنو, حضور نے فرمایا انج سمجھو کہ جو میرے محمد رسول اللہ تو سن رہے ہیں. اور دین والا بندہ یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنی کو گل کر رہا مسلم, میں کوئی بھی دین والا بندہ, حضور نے فرمایا جیڑا بندہ دین والا بندہ ہے ان دے نال عالم دین دے نال تسی مصافحہ کرو, ہاتھ ملاؤ, سلام لو. حضور نے فرمایا ان دے نال مصافحہ انج کرے جویں میں محمد رسول اللہ نے مصافحہ. سبحان اللہ. ان دی زیارت کرنا حضور نے فرمایا انج ثواب ہے جویں میں محمد رسول اللہ دی زیارت کرنا. اور ان دے نال محبت کرنا انج جویں میں محمد رسول اللہ نے محبت کرنی, اور ان دے نال بغض کرنا انج جویں میں محمد رسول اللہ نے محبت کرنا. اس واسطے اج یہ سارے بچے نے نا ایک قرآن تو ضرور ہے. یہ سب کو زیادہ کامی پتہ کی ہے اسی جڑا بندہ دین دا بندہ نا, جڑا بندہ سانو دین دی گل کرے گا اونوں زیادہ کرٹیسائز کرنا, اونوں زیادہ نکتے چینیاں کران گے, خوف خدا ہوگا. تو میرے دوستو اپنے نبی دی محبت, اپنے نبی دی گل جڑی, اپنے نبی دی عظمت جڑی اور کوئی بھی حضور دی شان دے خلاف گل کرے تے ساڈا خون اس طرح ہو جائے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ چوں باہر ہو جائے. اور وہ کدوں ہوئے گا جدوں دین سیکھے گا, وہ کدوں ہوئے گا جدوں نماز سیکھے گا, وہ کدوں ہوئے گا جدوں جمعے دا پابند ہوئے گا, وہ کدوں ہوئے گا جدوں مسجد نال پیار جی نہیں ہوئے گا. پھر اسی طرح بے اسی نادا دیں گے سجدے میں جب وقت تھے. مقصد ہے کہ یہ چیزاں اپنے اندر اپنی اولاداں دے اندر پیدا کرنا. ایک دوسرے دوتے یہ چیزاں سوچن تو بہتر ہے کہ ایک چیز وائلیشن کرنا, انہوں ایک ایسی چیز پھیلانا, اس تو بہتر ہے اے تمام چیزاں اس وقت جڑی کنڈیشن ہے مسلمانوں دی, اس وقت کوئی چیز ہر چوک چ, ہر مسجد چ, ہر دکان چ, ہر گھر چ ہوئے کہ میرا رب کتے مینوں چن لوے تو میں اپنے نبی دے گستاخ کا سر کرنا. اے کدی دسی حضور دی گستاخی جس نے کی
یہ اسلام سانو حق دینا، قانون حق دینا، لیکن اسی نفرت سکھا رہے ہیں، اسی بریاں چیزاں سکھا رہے ہیں، لیکن یہ چیزاں نہیں سکھا رہے، ٹھیک ہے؟ جس وجہ تو سارے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، یہ حضور دے عاشق ہیں۔ اج دی محنت جیڑی ہے نا، اے تواڈے قبراں چ جان تو بعد تواڈے کام ہونی ہے۔ اج ٹائم ہے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے اے پودے نے، انہاں دی ٹانیاں جدھر مروڑ دے تو ہو جان گیاں۔ قرآن تو بغیر اگلا فتنے آ گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا قرب قیامت فتنے بڑے اٹھن گے، تسی پہلے چھوٹی جی لذت کے پیچھے دین تو دوڑ جاتے ہو، چھوٹی جی چیز ہے جو سوادی لگتی ملامت ہی کرو، چلو ٹھیک ہے ایسے کر دیں تسی نماز پڑھ کے تو باہر بندے کوئی ایسے مل جان، کوئی شراب پینا لا یا کوئی بھی کام کرنا، ساڈا نفس جڑا ملامت بھی نہ کرے یار یہ کی سکنا۔ تو میرے دوستو اے جب قوم کے اندر آ جائے گی تو پھر قوم جڑی ہے تواڈے نبی دی شان کی گستاخی کرے، جو نبی دی شان کی گستاخی ہوئے گی تو پھر ساڈا زندہ رہن کا کوئی حق نہیں۔ اور کیوں ہو رہی ہے؟ اسی اتباع رسول نہیں کر رہے، سانو خود نو نہیں، ساڈے دلاں وچ کتنا شوق ہے حضور دی محبت، حضور دی گلاں سنن تے دل نہیں کردا، کتنا کردا ہاتھ کھڑے کرو۔ حضور دی گلاں ہون، حضور میرے سرکار لڑدے کس طرح سن، میرے سرکار پانی کس طرح تناول فرماتے سن، میرے یہ چیزاں سنن دل نہیں کردا۔ کنیاں تسی نمازاں پڑھدے ہو، دادا صاحب نے کشف المجود کے اندر لکھا ہے، آپ نے فرمایا بندہ جڑا حضور دی سیرت پڑھے نا، صرف دل چ شوق رکھے، شوق رکھے سنن دا یا پڑھن دا، دادا صاحب فرماتے کہ اللہ کریم اس بندے نو ولایت دے 17ویں درجے تے فیض فرما، صرف اپنے نبی دی سیرت پاک نو سن یا پڑھن دا شوق رکھے، یہ کتاب بھی نہیں پڑھی، جڑا بندہ اس تے عمل کرے تے اس کو کتنا بڑا اجر ہے۔ اس واسطے ویڈیو ایک کوئی چیز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا محبت کرو، حضور نال وفا کرو۔ اچھا تسی کہو کہ اسی بے وفا ہاں، تسی بے وفا نہیں جے، بے علم ضرور جے، بے وفا نہیں جے، بے علم ضرور جے، بے علمی دی بنا تے بے وفائی ضرور ہوتی ہے، بے وفا نہیں جے، بے علم جے، اور بے علمی دی بنا تے بے وفائی ہوتی ہے، منافق نہیں جے، لیکن بے علمی دی بنا تے وہ عمل ہو جاتا ساڈے پاس، اللہ تعالیٰ سانو معاف کرے۔ اور اے جڑے اسلام دے خلاف میں تے بات کر اس طرح سوچ رہا بھی یار اگر بالفرض سانو یہ آواز تھوڑی پہ رہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس پاک واسطے اسی کی کرا گے؟ اسی تے اس قدر سسٹم سے چلے گئے ہیں کہ حضور دی شان پاک تے بھی سانو کوئی احساس نہیں، اور جنہاں نے وہ انڈیا دے گلوکار دیا پکچراں لائیاں تے انہاں تے لکھیا یا انہاں دی پوسٹاں شیئر کیتیاں یا انہاں دی اس بغیر نے بھی جڑا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے خلاف کوئی شعر پڑھیا اور انے ہو کے جناب انے کتے اپنا چکاری بنتا دیو جو مرضی پڑھ کے جنابے پڑھی جس وقت کسی اپنے عالم دی گل تو تسی شیئر نہیں کرتے، کوئی قرآن تے نہیں شیئر کرتے، اور یہ چیزاں جڑیاں نے شیئر کرتے ہو جناب اور ساڈا کوئی بندہ مردا ہے نا وہ اللہ دی قسم کوئی پیر مر ڈے نے تو پیراں دے مریض نا او انڈیا دے سکھاں دا گانا لا کے کہندے جناب وہ پیر صاحب وچ گیا تے فلانا دا نہیں کرے گانا سیکھ رہا کیسی سوچ رہا تے اس قوم نو کی پتہ ناموس رسالت کی
اس قوم کو کی پتا عظمت دین کی ہے، اس قوم کو کی پتا کہ عظمت قرآن کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جڑی بنائی ہے صرف اپنے حبیب کی محبت کی، حضور دی محبت. تو حضور دی محبت اور جس سینے سے حضور دی محبت آئی وہ سینہ ہی شاد و باغ اپنے سینے اپنے نبی دی محبت حضور نال پیار. اور جب حضور نال پیار کرو گے نا پھر وہ نہ کہے گی کہ اب میری نگاہوں میں جچتا رہے گا. اے شیر پڑھو تسی اس شیر دے پیسے بھی دیو مولویاں نوں گھر آ کے جناب موبائل چلا لو اور گانا لا لو تو تسی تے کہندے تے سن دے آئے کہ میری نگاہاں وچ جچدا ہی نہیں. جس طرح دے میرے سرکار نے اس طرح کوئی لگ رہے گا تے کلام تسی کسی اور دا سنو ٹھیک ہے ٹائم بھی ہو گیا ٹائم دے اپنی زندگی دا ٹائم بھی ختم ہو گیا. اللہ دے کلام چ اتنی طاقت ہے. ایک صحابی صاحب گل کرتے نا ادو عرب کے اندر نا گانیاں دیاں محفلاں شعراں دیاں محفلاں لوگ بےہودہ قسم دے ایک دوسرے کے خلاف شعر لکھتے ہیں. ٹھیک ہے حضور کے خلاف کافر شعر لکھتے ہیں تے صحابہ شعر پڑھ کے نا گندے شعر پڑھ کے حضور نو اذیت دیندے سن. ٹھیک ہے حضور دے صحابہ پھر انہاں دے خلاف شعر کو جواب دیندے سن تے حضور دی جڑا او حضرت حسان بن ثابت نے لکھیا نا کہ حضور تواڈے ورگا تے ماں نے پتر جمے. ٹھیک ہے تو اس واسطے جڑے نا حضرت طفیل رضی اللہ عنہ وہ صحابی نہیں سن ادوں انہاں نوں ابو جہل آپ نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی محفل چ نہ جانا. کیوں انہاں نے جڑا کلام پڑھنا ہے نا اس کلام دا اثر یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ اودے ہو جاتے ہیں. حضرت طفیل رضی اللہ فرماتے ہیں کہ مغرب دا ٹائم سی یعنی جوہری جڑی تلاوت ہے یہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھایا. ٹھیک ہے فرماتے ہیں کہ میں گزریا بتھیرا آلے ٹولے کر کے لگیا لیکن میں کہا یار ایڈی کیڑی قیامت آ گئی کہ جناب بھی کلام سن کے بندہ ختم ہو جاتا. اس لیے نا کہتا کہ نماز دے وچ نا حضور پڑھ رہے سن اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین میں حرفاں گل کہنا وا اگر تانوں ایں دا لفظاں دی سمجھ آ جائے تے تسی سارے گندے کام چھڈ دو پکے نمازی بنو. کہندے نے کہ میں نا مسجد دی تنہید جا کے بیٹھ کھچ گیا حضور نے سلام پھیریا تے کہنا کہ میں نا سما نوں چیردا رہا حضور دے قدماں جا کے سبحان اللہ سبحان اللہ اگے ٹک پیا میں کہہ لوں مینوں کلمہ پڑھا کے مسلمان سبحان اللہ سنیا کی ایک دفعہ اور اسی کنی دفعہ سنتے بلکہ ساڈے گھر ٹی وی لگا ہوا ہے نا ٹی وی تے اکثریت نال لوگوں دی خواہش ہوندی ہے کہ اذان والا بلکہ بعد گھراں وچ بیبیاں گاہ ہی کر دندیاں پروف کر کے بندے نوں کہ اے دا آواز کڈا ہے چھتی نہیں کرتا ہے. اسی اے اذان بند ہوئے تے اسی ٹی وی دی آواز اور ہن تے اتھوں تک چلے گئے آواز بند نہیں کرتے آواز چھوٹی بچی کر دیندے نے کہ کافر نہ ہو جائیں گے تے دل چ خواہش ہوندی کہ اذان جلدی ہو. میں اکثر اذان جب کبھی پہلے اذان دیتا ایک اور اس پاسے نے بچی تو بچی انہیں نا ایک مسئلہ پیش کرتا کہ جی وہ جی صاحب اذان بڑی لمبی دے دے رہے اذان اتنے چھوٹی دینی چاہیے. میں کہنی کتنے بڑے آلو اذان چھوٹی دینی چاہیے گانا لمبا گانا چاہیے تے رب دا نام جڑا چھوٹا کرنا چاہیے. اپنے گھر دا اعلان ہوے کہندے نے بھی مولوی صاحب اعلان صحیح نہیں کیتا اور لمبا کر کے کرتا کوئی بابا کر کے کرتا تے یار رب دے گھر اللہ دی عبادت دا لکڑے وہ کہندے اذان بڑی لمبی دیتی وہ بڑے نہیں دیتی ہے اذان دے پہلو اذان دے مفہوم چیک کرو اذان بڑی کتنی جاتی سی ساڈے تو انہیں سانس ہی نہیں گئے جننے لمبے سانس نہ سیدنا بلال اذان پڑھتے تھے
تو سپیکر نہیں سر ہو گئے تھے اذان جنی تسی لمبی الاؤ گے نا ایک یہ کہتے ہیں جی طرز اونی زیادہ آواز نکلے گی تے بغیر سپیکر تو کنی کنی لمبی آواز کٹ کے تے سیدنا بلال حبشی اذان دیتے سن تے بھی دور اگا آواز جڑی ہے نا وہ پہنچ جائے اینی کہ تسی کہو تے یہ تے پیاس دے گھر نہیں جانی آواز تے جے کہو اللہ اکبر لمبی جائے گی نا آپ ایک بزرگ بندے ہونے پھر تو بندے کی آوازیں نہیں نکلتی پہلے لوگ آواز مارتے سن تے کوک دیندے سن اور لمبی کوک دیندے سن تے دور تک جاندی سی تے جے وہ ہولی جا کرے تو پھر ہولی جا لاتے رہے اس واسطے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جناب اذان تے دوسری گل کی کرنے ہیں جی سیدنا دوپہر رضی اللہ عنہ اور حضور نے کلمہ پڑھایا بیٹھے بیٹھے لیٹ ہو گیا انہوں نے کہا حضور مہربانی کرو میں ہونا ایک تو میں لیٹ ہو گیا نیرا تے دوجا میرا قبیلہ بڑا بڑا میں جانا ہے تو بڑیاں دلیلاں پوچھے جانی ہیں سوال ہونے نے ہاں تو کیویں کلمہ پڑھ لیا جویں لوگ سانو سوال کرتے ہو تو او تسی میں تو پڑھانی شروع کر دی او ایک کام اے نہیں کام ہوندا ہے پہلے بابے کوئی بیچارے کرتے تھے او انج نہیں کریدا ہوندا آئیے بھی کئی بیچارے میں نا قبر چلے چلے ہون سمجھ جو اللہ تبارک و تعالی کرو اوے ہونے ادھر جاؤ قبر دی تیاری کرو انج نہیں آکھی دا چلو کچھ کرنا نہیں ہے گا یہ بھی نہ کرو جناب یہ بھی نہ کرو پورا بھی نہ کرو ٹھیک ہے سرنڈر تے کر دیو کم سے کم سر تے جھکا دیو ہاں علیہ چلو بولو نہ علیہ چلو کدی موت آ گئی تو نہ علیہ تو انہوں نے کہا جی میں اور قبیلے والوں کی جا کے دسا ٹھیک ہے بھی میں مسلمان ہویا تو میرے کو کی دلیل ہوئے گی حضور نے نا انہوں نے سوٹی چھڑی دیتی فرمایا لو وہ دو صحابی صاحب دو بن گئے تے حضور نے چھڑی دیتی تے وہ چھڑی نا جویں ٹارچ نہیں جگدی انج جگنا شروع کر جڑے رستے چ جا رہے سن او ہن جویں گزرے ایتھوں اسی نکل کے ہاتھی ارشد دا گھر ادھر لگا میں نہیں جانا یا کسی اور میں بشارت نے آپ کرنا ہے میں کہا یار تم تو نام دے گھر چلے جاتے میں وا کیویں جاواں ٹھیک ہے او لائٹ نہ لا کے لائٹ وہ ٹارچ یعنی سوٹی انج کر کے نکلے تو سوٹی لائٹ کی طرح چمکے اندھیرا دور ہو جو اسلام آ گیا تو اندھیرے چھٹ جاتا ٹھیک ہے روشنی آ جاتی ہے ایویں اپنے بھی وہ روشنی بتاؤن والا ایک صحابی نے رکنا سی رستے چینج ہونے سن چوک جا کے انہوں نے کہا یار میں بھی کرا اچھا انہاں اوتھے جا کے نا ایک نے دوجی سوٹی نال جڑی حضور نے سوٹی دتی سی اس سوٹی نال دوجی سوٹی ٹچ کیتی او بھی ٹارچ دی طرح چمکਣੀ شروع کر سبحان اللہ سیدنا طفیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے قبیلے برادری چ گیا برادری والوں کو اگ لگی ہوئے کی بن گیا اوئے تو مسلمان ہو گیا وہ تے بائیکاٹ کر دیندے سن جویں اسی زبانی کلب نہیں ہوندے او انڈیا دی مصنوعات دا بائیکاٹ دیو فلانا بائیکاٹ کر دیو کرنا کھ بھی نہیں کرنا انہاں دے رواجاں دا بھی بائیکاٹ نہیں تے ٹماٹر تے گنڈیاں تے رکھنا ٹھیک سوچ اے تو سرکاری کر رہے نہ او فرماتے نے بھی مینوں جیڑا کوئی سوال کرے نا کیویں تو مسلمان ہویا کی گل ہے کوئی سانو دلیل دے تو فرماتے نے کہ میں انہوں اگے نال سوٹی کردا سوٹی دی لائٹ چمکدی سی تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو یار انج اسلام آیا کچھ کر رہے اللہ تعالیٰ سانو عمل کر